ہے میرے بزرگوں کہ اللہ پاک ہمیں جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا نا صحابہ سے، اے صحابہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے اللہ محبت کرنے لگے اور اللہ کے رسول بھی تم سے محبت کرے تو 3 کام کرو۔ سب سے پہلے کیا کریں؟ سچ بولنا ہے۔ سچ بولیں گے اللہ راضی ہوں گے، اس کے رسول بھی خوش ہوں گے، ان سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ جب اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے گا، اللہ سے ہماری دوستی ہو جائے گی، جو ہم اللہ سے کہیں گے اللہ فوراً سن لیں گے، ہے نا۔ اب تو ہم نے بےمانی کر کے، دھوکہ دے کے، جھوٹ بول کے، لوگوں کو ستا کے، پریشان کر کے، پڑوسیوں کو ستا کر اللہ کو ناراض کر رکھا۔ اللہ بھی ناراض، اللہ کے رسول بھی ناراض، ہے نا۔ اب جب وہ ناراض ہو گئے تو ساری دنیا ہماری دشمن ہو رہا نہیں سب۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ساری دنیا ہماری دشمنی سے ہٹ جائے اور یہ ساری دنیا ہم سے محبت کرنے والی بن جائے تو کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا۔ بولیں گے انشاءاللہ، سچ بولیں گے اللہ راضی ہوں گے، اس کے رسول راضی ہوں گے۔ سچ بولیں گے اللہ تعالیٰ شانوں چہرے پہ نور پیدا کر دیں گے، یہ اللہ کا پہلا وعدہ ہے۔ تیسرا وعدہ اللہ پاک کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانوں مخلوق کے دل میں محبت ڈال دیں گے، مخلوق کے دل میں محبت ڈال دیں گے، اور اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرنا شروع کر دیں گے۔ جو سچ بولتا ہے جب اس کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی تو جو اللہ سے کہے گا سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے، وہ پھر پریشان نہیں ہوگا۔ دنیا کو کوئی انسان پھر اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ میں سے اس کی دوستی ہے۔ میری اگر کسی پولیس والے سے دوستی ہو جائے تو محلے والے ڈرتے ہیں مجھے کچھ کہنے کے لیے، اسے اس سے مت کہنا کچھ بھی، ہے نا۔ اور جس کی اللہ سے دوستی ہو جائے تو اگر ہم چاہتے ہیں اللہ سے ہماری دوستی ہو جائے، میرے بزرگوں آج ہماری اللہ سے دوستی ٹوٹی ہوئی ہے، اللہ سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا ہے، اللہ کے نبی سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا ہے۔ اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کام ہے؟ 3 کام ہیں جو اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ میں بھی تم سے محبت کروں اور تمہارا اللہ بھی تم سے محبت کرے تو کیا کرے؟ سب سے پہلے سچ بولیے، سچ بولیے۔ دوسرا امانت کا ادا کرنا، امانت کا ادا کرنا۔ ہمارے پاس کسی نے اپنی پیسے رکھے یا کوئی چیز امانت رکھ دی، ہم ایسے کہ ایسے اس کو لوٹا دیں، یہ بھی امانت کہلائی جاتی ہے، اور اگر اس میں ہم نے کچھ استعمال کر لیا تو وہ خیانت کہلائی جائے گی۔ لیکن اس سے بڑی جو امانت میں خیانت ہے وہ باتوں کی خیانت ہے۔ بعض سے عزت دار لوگ ہمارے دوست ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ہم سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہ محبت میں کسی پریشانی میں میرے پاس آیا اور اس نے اپنی راز کی بات بتائی، وہ اپنی پریشانی میں ہے، اس نے کہا میں بہت پریشان ہوں اور دیکھو میں اپنا سمجھ کر آپ کے پاس میں آیا ہوں مشورہ کرنے کے لیے، میرے حالات ایسے ہو گئے، اب میں کیا کروں؟ اور دیکھو آپ کسی سے کہنا مت، آپ کسی سے اس بات کو کہنا مت، میں نے کسی سے نہیں کہا، وہ اپنا ہمدرد سمجھ کر آیا میرے پاس، اس نے اپنی بات کہہ دی، میں نے اس کو سمجھا دیا جو بھی کہنا تھا، کہ چلا گیا وہ۔ اس کے جانے کے بعد کوئی دوسرا بندہ میرے پاس آتا، میں اس سے کہتا ہوں بھائی ایک بات سن، تجھے کچھ پتا چلا؟ کہ کیا؟ وہ فلاں حاجی صاحب، کہ نہیں مجھے نہیں پتا، وہ مسئلہ ایسا ہے، دیکھ ایسا کہیو مت کسی سے، ہاں کہنا مت تم کسی سے، اس نے مجھے اپنا سمجھ کے بتا کے کیا ہے۔ یہ مردوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی بیماری ہے، ہم سب شکار ہیں اس کے۔ ہم نے اس کی بات کو کہہ دیا، اس سے بھی منع کر دیتے کسی سے مت کہیو، میں نے تجھے اپنا سمجھ کے بتایا، اس کے پیٹ میں درد ہوا، اس نے جا کے دوسرے سے بتایا، اس نے تیسرے سے بتایا، تیسرے نے چوتھے سے بتایا، پتہ چلا سارے خاندان میں، سارے محلے میں، ساری برادری میں بات پھیل گئی۔ میں اس کی عزت اتارنے کا ذریعہ بن گیا، اس کو بدنامی کا ذریعہ بن گیا، اس کے حالات میں نے کھول دی اس لوگوں کے سامنے، جو کسی کے سامنے بتانا نہیں چاہ رہا تھا۔ جو کسی کے حالات کو کھولے گا اللہ تعالیٰ شاعروں کل قیامت کے دن ہمارے حالات بھی سب کے سامنے کھول دیں گے، اور جو کسی کے حالات کو چھپائے گا، کسی برائیوں پر، کسی کے عیبوں پر، کسی کی باتوں پر پردے ڈالے گا، اللہ تعالیٰ شانوں کل قیامت کے دن ہماری برائیوں پر بھی پردے ڈال دے گا۔ تو یہ بھی سب سے بڑی امانت میں خیانت یہ ہے، اگر کوئی اپنا سمجھ کے ہم اپنی بات کہتا ہے، چاہے دین کی بات ہو چاہے دنیا کی بات ہو، اور وہ منع کر گیا ہم سے کسی سے مت کہنا، تو اب ہمارا یہ ذمہ داری ہے کہ اس سینے میں اپنی دفن کر لیں اس کی بات کو، کسی سے نہ کہیں بس۔ اور تیسری کیا فرمایا؟ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، کہ مسلمان کا پڑوسی اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے ہمارے سے، ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے اس سے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں، یہ نبی کی تعلیمات ہیں
آج ہم دیکھیں ہمیں بھی پڑوسیوں سے کیسے نقصان پہنچ رہے ہیں، ہے نا، اور ہم بھی لوگوں کو کیسا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آج پڑوسی سے پڑوسی خوش نہیں ہے۔ یہ سب بے دینی کی نحوستیں ہیں، یہ سب بے دینی کی نحوستیں ہیں اور لا علمی کی وجہ سے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرما دے، ہے نا، اور ان برائیوں سے پکی سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچائی تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاتی ہے، اس لیے کہ سچائی تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاتی ہے اور بھلائی تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی۔ اور جب کوئی شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچائی کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ شانوں کے یہاں اس کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک اس کا نام کہاں لکھ دیتے ہیں؟ سچے لوگوں میں، صدیقین میں اس کا نام لکھ دیتے ہیں کہ یہ میرا بہت پیارا بندہ ہے، میرا بہت سچ بولنے والا بندہ ہے۔ ہوتے ہیں نا بہت سارے دوست، بھی میرا دوست بہت امانت دار آدمی ہے، بہت ایماندار آدمی ہے، سچ بولنے والا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں۔ ایسے اللہ پاک بھی خوش ہوتے ہیں اس بندے سے کہ میرا بہت خاص بندہ ہے۔ اور آگے فرمایا، اگر تم جھوٹ سے بچو، اسی لیے کہ جھوٹ تمہیں گناہوں کا راستہ دکھاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور کوئی شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور اس کی کوشش کرتا رہتا ہے جھوٹ بولنے کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ شانوں کے یہاں وہ جھوٹے لوگوں کی فہرست میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا نام کہاں لکھ دیا جاتا ہے؟ پھر جھوٹوں میں۔ پھر اس سے فرشتے بھی نفرت کرتے ہیں، دنیا والے بھی نفرت کرتے ہیں، خاندان والے بھی نفرت کرتے ہیں، بھائی بھی نفرت کرتا ہے، پڑوسی بھی نفرت کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ بھی نفرت کرنے لگے۔ اور جسے اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ محبت کرتے ہیں، اس کا نام صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے، اسے پھر فرشتے محبت کرتے ہیں اور فرشتے دنیا کے آسمان دنیا پہ اعلان کرتے ہیں، اے لوگو فلاں بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ تو ساری دنیا کے لوگ اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، اس سے ملنے کے لیے ترستے ہیں، ان سے ملنے کے لیے لمبے سفر کرتے ہیں۔ دیکھا آپ نے اللہ والوں کے پاس لوگ کیسے جاتے ہیں؟ کوئی بلانا تھوڑی جاتا ہے کسی کے گھر پہ، لمبے سفر کر کے جا رہے ہیں۔ اوہ فلاں بزرگ سے مل کر آؤں گا، چلو نظام الدین، چلو سہارنپور، چلو دیوبند، ہے نا، چلو رائے پور، اپنی جان مال وقت خرچ کر رہا جا رہا ہے وہاں۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرے بزرگوں، گناہوں کو چھوڑیں ہم۔ جب تک ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہو سکتا، ہم پکے سچے ایمان والے ہو نہیں سکتے۔ اگر ہم اللہ کی نگاہ میں پکے سچے ایمان والا بننا چاہتے ہیں اور ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ یہ 3 کاموں کو چھوڑ دیں۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں جو ہماری خانقاہ ہے، خانقاہوں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ خانقاہ میں انسان اپنی اصلاح کے لیے آتا ہے، اپنی برائیوں کو چھوڑنے کے لیے آتا ہے۔ کسی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا تھا، حضرت آپ کے یہاں تو سب لوگ ایسے ہی آتے ہیں، ایسے آتے ہیں سب گنہگار سے، شرابی، کبابی، بیڑی پی رہا ہے، کوئی گالی بک رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، سب ایسے آئے آپ کے یہاں تو ابھی بھی گئے لوگ۔ تو حضرت نے کہا، بھائی صاحب ہمارا تو دھوبی گھاٹ ہے، ہمارا کیا ہے؟ ہمارا تو دھوبی گھاٹ ہے۔ دھوبی کے کپڑے کیسے جاتے ہیں؟ گندے تو جائے، دھوبی کے ہاں تو کپڑے گندے ہی جاتے ہیں، ہمارے تو گندے ہی آتے ہیں، گندے لوگ آتے ہیں۔ بھائی جو پارٹ صاحب اپنے گھر میں بیٹھو، کہ خانقاہ میں تو لوگ تو گندے ہی آتے ہیں، یہاں سے پاک صاف ہو کر جاتے ہیں۔ وہ پاکی اللہ باقی رکھنے کی ہمیں، ہے نا، سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ جب اللہ کے ہم ایسی مجالس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارے ایمان میں تازگی محسوس ہوتی ہے، ہمارے دل کی کیفیت بدلتی ہے، حالات بدلتے ہیں، وہ ماحول کا اثر ہے۔ اس کو باقی رکھنے کے لیے کیا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں، ہم گناہوں سے بچیں۔ جتنا گناہوں سے بچیں گے، جتنا گناہوں سے بچیں گے اور جتنے نیک اعمال کریں گے، اتنا ہی انشاءاللہ ہمارا مرتبہ اللہ کے نزدیک بلند ہوتا چلا جائے، اور اتنا ہی ہم اللہ کی نگاہ میں اور اس کے رسول کی نگاہ میں اچھے بنتے چلے جائیں گے۔ اور جب اللہ کی نگاہ میں اچھے بن جائیں گے، ان کے رسول کی نگاہ میں اچھے بن جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ شانہ ہماری دنیا کو بھی آسان کر دیں گے، آخرت کو بھی آسان کر دیں گے۔ میرے دوستو، دنیا تو اللہ پاک دشمنوں کو بھی دے رہا ہے، جو اللہ کے دشمن ہیں، دے رہا نہیں دے رہا؟ ان دشمنوں کو دیکھ کے تو ہم بھی کرتے ہیں کہ لالا جیسی کوٹھی ہو، لالا جیسی چاہیے، ہمارے پاس بھی گاڑی ہو، ان جیسے ہم پر بھی عیش و آرام کی چیزیں ہوں۔ میرے بزرگوں، اللہ پاک ان دشمنوں کو پالنا ہے ہمارے صدقے میں، وہ تو امت محمدیہ کا صدقہ اتار کر روزانہ لٹاتا ہے ان کے اوپر۔ ہم تم نہیں ہوں گے تو دنیا کے نظام کو ختم کر دیں گے اللہ پاک، وہ تو ہمارے صدقے میں پل رہے ہیں۔
جب اللہ پاک دشمن کو صدقے میں پالنا کہ ہمیں نہیں دے گا، ہم جائز طریقوں سے لیں، اللہ کو راضی کر کے لیں، خوب دے گا وہ، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ سے مانگے تو صحیح، مانگ کر تو دیکھیں ہم، ہماری ہی مانگنے میں کمی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میرے تقدیر میں نہیں ہے، ارے تقدیر کا لکھنے والا بھی وہ ہے۔ میرا یہ ماننا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ تقدیر کے بھروسے بیٹھ جاؤ، اجی تقدیر نہیں، یہ تو ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ ارے تقدیر کا لکھنے والا وہ مالک ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور تقدیر کا بدلنے والا بھی وہی ہے۔ اور اس کے نبی نے ہمیں خبر دیا ہے، لوگوں اللہ تعالیٰ شانو دعاؤں کے ذریعے سے تقدیروں کو بدل دیتے ہیں، دعاؤں کے ذریعے سے تقدیروں کو بدل دیتے ہیں۔ یا تقدیر بدلی جاتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے۔ دو ہی چیزیں ہیں صرف، کسی اللہ والے کی نگاہ پڑ گئی کسی کے اوپر تو اس کے حالات بدل گئے، وہ برائیوں سے اچھائیوں کی طرف آ گیا، وہ نیک بن گیا، وہ تہجد گزار بن گیا، انہوں نے شرابیں چھوڑ دی، زناکاریاں چھوڑ دی، جھوٹ چھوڑ دیا، بیمانیاں چھوڑ دی۔ وہ بھی نگاہ کا کمال تھا۔ یہ تقدیر بدلتی ہے، یا تو نگاہ سے بدلتی ہیں حالات، یا پھر دعاؤں کے ذریعے سے اللہ پاک حالات کو بدلتے ہیں۔ تو ہم دعاؤں کا اہتمام کیا کریں۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، افطار کے وقت اللہ تعالیٰ شان دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، رات کو سحری سے پہلے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اللہ پاک کا دربار لگتا ہے، اور اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اعلان کراتے ہیں، ہے کوئی ہم سے مانگنے والا، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی ضرورت مند، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہم کریں اس کی۔ ہم گھوم رہے ہیں، حاجی سید کی بریانی کھانے جا رہے ہیں، ہے نا، وہ فلاں وہاں چکن کھا کے آئیں گے، وہ نہاری فائے کھانے چل رہے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا، خوب کھائیے، لیکن وہ مالک بیٹھا ہے دربار لگا کر، اس کی بھی تو سن لو، اس کو برا نہیں لگے گا۔ میں بیٹھا ہوں دربار لگا کر، میرے ہاں کوئی آتا نہیں، میرے ہاں کوئی آتا نہیں، کتنا برا لگتا ہوگا اللہ پاک کو، دوسری جگہ جا رہے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، ہم اپنے آپ کو بدلنے کی فکر کریں، انشاءاللہ بدلیں گے انشاءاللہ۔ یہ تین باتیں جو میں نے عرض کی ہیں، اللہ پاک ہم کوشش کریں۔ دیکھیے یہ ہمارے بڑے تھے، وہ بھی دنیا میں رہ کے اچھے بنے تھے، انہوں نے اچھا بننے کی کوشش کی تھی۔ جب تک ہم ارادہ نہیں کریں گے اچھا بننے کی، اور ارادہ نہیں کریں گے برائیوں کو چھوڑنے کی، ہمیں کوئی دنیا کی طاقت اچھا نہیں بنا سکتی، کیونکہ اللہ کا دین اتنا گیا گزرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شانو اپنا دین کسی کے اوپر زبردستی نہیں تھوپتے۔ اللہ پاک تو جو طلب کرتا ہے اس کو دیتے ہیں، جو طلب کرتا ہے اس کو دین دیتے ہیں۔ جو ایک قدم اٹھائے گا دوسرا ڈال اٹھوا دیں گے۔ ہم کوشش تو کریں، ماں کے پیٹ سے بلی تھوڑی پیدا ہوتا ہے، سب یہ بنتے ہیں محنت کوشش کر کے۔ ہم سب اچھا بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کیا ہم سب اچھا بنیں۔ اور یہ تین باتیں جو آج بتائی گئی ہیں، تین باتیں جو بتائی گئی ہیں، کیا بتائیں تین باتیں؟ بتانا بھائی، صحیح بھائی امین؟ ہاں، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پڑوسیوں کے ساتھ۔ ہاں جی، کیا بتائی بھائی عمر؟ یا زبیر کیا بتائیں؟ جی جی، اور کون بتا گئے ادھر؟ یہ دیکھو، یہ اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ یاد تو کر لیں کم سے کم، جب ہم نے سنا ہی نہیں تو کیا عمل کریں گے، ہمارے تو یاد ہی نہیں ہوئی۔ آج ہمارا سنتے سنتے سن ہو گئے۔ یہ کوئی واعظ تقریر نہیں ہے، واعظ تقریر تو علماء کا کام ہے، یہ تو ایک اصلاحی مذاکرہ ہے ہمارا آپس میں۔ ہاں، کیا بتائیں بھائی وسیم؟ ماشاءاللہ جی، بھائی شاہد، بھائی عمران، ماشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ کیا ہے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لوگوں اگر تم سے محبت رکھنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو اور اللہ بھی تم سے بدلے میں محبت کرے اور اللہ کا حبیب بھی تم سے محبت کرے، تو تم کیا کرو؟ تین کام کرو، یہ تین کام کرو۔ یہ اللہ کے رسول نے راستہ دکھا دیا ہمیں اللہ تک پہنچنے کا۔ سب سے پہلے سچ بولو، چاہے کتنی نمازیں پڑھ لینا، اگر سچ بولنا نہیں شروع کیا سب بیکار ہے۔ چاہے کتنی عبادتیں ہمارے ساتھ ہوں، جھوٹ کے ساتھ ہوں گی، قبول نہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ کے ہاں ملاوٹ قبول نہیں ہے۔ ہم ملاوٹ پسند نہیں کرتے، پانی ملا ہوا دودھ کوئی پسند نہیں کرتا خریدنا۔ دیسی کی خریدنے جائیں گے پہلے پوچھیں گے بھائی صاحب کتنا اصلی ہے یہ،
ملاوٹ ہم پسند نہیں کرتے تو اللہ بھی پسند نہیں کرتے. اللہ بھی چاہتے ہیں پیور مال ہو. تو سچ بولنا. دوسرا کیا ہے؟ امانت ادا کرنا. کسی کی امانت ہمارے پاس ہے تو اس کو ادا کریں, پورا پورا ایسی ادا کر دیں, امانت میں خیانت نہ کریں. تیسرا, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. جب اللہ کے رسول نے صحابہ کو پڑوسیوں کے بارے میں اتنے حقوق بتائے, صحابہ ڈرنے لگے کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ان کو میراث میں بھی ہمارا حصہ دار بنا دے. پڑوسیوں کے بہت حقوق ہیں, بہت حقوق ہیں. کریں گے انشاءاللہ عمل. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.